بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ متن پر توجہ کریں۔ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظْرِ۔ بالضرورت کو ہٹا دیں، عبارت بنے گی وَيَقْتَسِمَانِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ۔ جی وَيَقْتَسِمَانِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ۔ تصور اور تصدیق ضرورت اور اکتساب میں سے ہر ایک سے اپنی اپنی قسم لیتے ہیں۔ اس بات پہ پہلے گفتگو ہو چکی۔ جی اب یہ جو بیچ میں کہا بالضرورت، بالضرورت یہ کیا ہے؟ جی یہ کیوں کہا؟ جی وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ، یہ بالضرورت کیوں کہا؟ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی شارع کہہ رہا ہے بالضرورت سے اشارہ کیا اس بات کا کہ تصور کی بداحت نظر کی جانب تقسیم، تصدیق کی بداحت نظر کی جانب تقسیم، یہ ضروری بدیہی ہے، جی جی یہ نظری استدلالی نہیں ہے۔ جی جی یعنی اس تقسیم، یعنی سوال کیا کہ بالضرورت یہاں کیوں لے کر آئے سوال؟ جی جی تو اس کا جواب دیا شاعر نے کہ بالضرورت لا کر تنبیہ کر دی اس بات پر کہ یہ جو تقسیم ہے یہ خود ضروری ہے، بدیہی ہے، جی اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی قطبی کے اندر جو ہے وہ جو قطبی تو چلو شرح ہے، تو رسالہ شمسیہ والے نے کیا کیا، اس پہ دلیل دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، جی اس پہ دلیل دینے کی کوشش کی تو وہ دلیل پہ بڑے ان کو پاپڑ بیلنے پڑے۔ جی ٹھیک ہے، جی پھر بھی اعتراض باقی ہے۔ وہ کیا کہ بھئی تم کہہ رہے ہو بعض تصورات بدیہی ہیں، بعض نظری ہیں، بعض تصدیقات بدیہی ہیں، بعض نظری ہیں، تو 9 قسمیں بنائی جاتی ہیں، 2 کو انہوں نے باطل کیا، 7 باقی ہیں، ان میں سے ایک کیسے تم جو ہے اس کو کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ جی تو پھر یہ ان کو کہنا پڑتا ہے جی اصل میں تصور کو حصول تصدیق سے نہیں ہوتا، تصدیق کو حصول تصور سے نہیں ہوتا، ہماری دلیل اس فکر پر مبنی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ ان کو کہنا پڑ گیا، یہ ان کی مجبوری بن گئی۔ اگر تصور کا حصول تصدیق سے ہو سکے، تصدیق کا حصول تصور سے ہو سکے، تو پھر وہ جو دلیل پیش کی ہے ساری کی ساری دھڑام سے گر جاتی ہے پوری عمارت۔ بات سمجھو نہیں؟ جی تو جن حضرات نے اس مسئلے کو نظری قرار دے کر دلیل پیش کرنے کی کوشش کی وہ پھنس گئے۔ جی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے ہی بدیہی میں ہم دلیل کیوں پیش کریں؟ جی بھئی ہم دلیل پیش کریں کہ عبد الفتاح جتوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دلیل کیوں پیش کریں؟ آنکھیں کھولے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ بدیہیات سے ہے۔ جی نہیں سمجھو بات؟ جی خلاصہ گفتگو پھر سمجھے۔ سوال یہ تھا کہ بالضرورت کیوں کہا؟ شاعر نے کہا بالضرورت کہہ کر اس بات پر تنبیہ کر دی کہ تصور کی یہ تقسیم، تصدیق کی یہ تقسیم یہ بدیہی ہے، اس پہ دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی اس پہ نظری ہو تو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، جب یہ نظری ہے ہی نہیں، یہ بدیہی ہے، سمجھے؟ جب بدیہی ہے تو اس پہ دلیل کی کوئی حاجت نہیں۔ جن لوگوں نے تکلف کیا وہ اس تکلف میں پھنس گئے، جی اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ نظری ہے ہی نہیں۔ جب نظری نہیں ہے، بدیہی ہے، تو ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں۔ جی ضرورت سے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، مانا اشارہ اس بات کی طرف ہے یہ تقسیم بدیہی ہے، یہ تقسیم بدیہی نہیں محتاج استدلال کے تکلف کی جانب، جیسا کہ اس کا ارتکاب کیا قوم نے۔ قوم سے مراد مطلب ان مناطقہ نے کیا کیا جی بھئی لیس الکل من کل منہما بدیہیا وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا وَلَا نَظْرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَ وَتَسَلْسَلَ۔ یہ عبارت ہے کس کی؟ رسالہ شمسیہ کی۔ جی ٹھیک ہے، جی تو استدلال کر رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں، آخر کار پھر اعتراض ہوتا ہے بھئی قسمیں 9 بنتی ہیں، 2 کو آپ نے باطل کیا ہے، 7 باقی ہیں۔ جب 7 باقی ہیں تو ان میں سے 2 باطل ہونے سے کوئی ایک کیسے ثابت ہوگی؟ 7 جب باقی ہیں، جی 9 احتمالات ہوں تو 2 باطل ہونے سے
تو ایک کیسے متعین ہو جائے گا؟ پھر ان کو کہنا پڑتا ہے جی یہ دلیل مبنی ہے اس بات پر کہ تصور تصدیق سے حاصل نہیں ہوتا، تصدیق تصور سے حاصل نہیں ہوتی، تصور تصور سے، تصدیق تصدیق سے، اس قسم کی بات کر کے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ بات سمجھے؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختصر رستہ اختیار کیا، کہا یہ مسئلہ ہے ہی بدیہی، جب مسئلہ بدیہی ہے تو ہم دلیل کیوں پیش کریں؟ جب دلیل پیش کریں گے تو آپ اس پر اعتراض کریں گے، نہیں سمجھو؟ بات آئی ذہن میں؟ بھائی کیسے بدیہی ہے؟ آپ کیسے اس کو بدیہی کہہ سکتے ہیں؟ سوال تو ہے نا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ اپنے اندر جان کے کچھ تصورات آپ کو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جائیں گے۔ ابھی موسم چینج ہوا ہے تو اب اویس نے سوچنا شروع کیا ابھی میری کیفیت بدل رہی ہے، یہ کیفیت سردیوں میں ہوتی ہے تو لہٰذا سردیوں میں مجھے کوٹ پہن لینا نہیں، فیلنگز ہوئی جناب، سردی کا تصور ہوا اور اس نے جناب کوٹ پہن لیا۔ بات سمجھے؟ بدیہی ہے۔ کچھ ایسے تصورات ہیں جو بدیہی نہیں ہے۔ بھائی آپ سے پوچھا فرشتے کی حقیقت کیا ہے، سوچ میں پڑ گئی، پتہ چلا نظری ہے۔ بات سمجھے؟ جن کی حقیقت کیا ہے، آپ سوچ میں پڑ گئی، پتہ چلا نظری ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو ہم اپنے اندر غور کریں تو کچھ تصورات بدیہی، کچھ نظری۔ تصدیقات کا بھی معاملہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے بھائی 1 2 کا آدھا ہے، آپ اپنے اندر غور کریں 1 2 کا آدھا، آپ کو بالکل بدیہی بات ہے۔ اب آپ اپنے اندر غور کریں بھائی بہت سی ایسی باتیں، مثال کے طور پہ عالم قدیم ہے، عالم حادث ہے، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا، پتہ چلا نظری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سوال کیا تھا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بدیہی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تصور کی 2 قسمیں، تصدیق کی 2 قسمیں، آپ نے اس کو بدیہی کہہ دیا۔ سوال سمجھے نہیں؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا، کہا کہ وَذَلِكَ بِأَنَّا إِذَا رَجَعْنَا إِلَى وِجْدَانِنَا إِلَى آخِرِهِ۔ ہم اپنے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں تصور کی 2 قسمیں نظر آتی ہیں۔ ہم اپنے اندر غور کرتے ہیں تو تصدیق کی 2 قسمیں نظر آتی ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ بھئی تصور کی بھی 2 قسمیں، تصدیق کی بھی 2 قسمیں۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ اور یہ اس لیے جب ہم رجوع کرتے ہیں اپنے وجدان کی جانب، ہم پاتے ہیں تصورات میں سے بعض جو ہمیں حاصل ہے بغیر نظر و فکر کے، جیسے گرمی کا تصور، سردی کا تصور، اور بعض وہ جو حاصل ہے ہمیں ساتھ نظر و فکر کے، جیسے فرشتے کی حقیقت کا تصور، جن کی حقیقت کا تصور، فرشتے کی حقیقت کیا ہے ذہن میں رکھے۔ بندے کو اپنی حقیقت کا نہیں پتا، فرشتے کی حقیقت کہاں جانے، ذہن میں رکھے۔ کہتے ہیں جی جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث، ایسی تعریفیں کرتے ہیں فرشتے کی، جن کیا جی جسم ناری، جسم لطیف ناری یتشکل باشکال مختلفۃ یذکر و یؤنث، یہ تعریفیں کرتے ہیں جس کی جن کی، یہ ایسی ہے جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، ٹھیک ہے نا؟ تو مچھلی تو نہیں بولتی نا، انسان بولتا ہے، ٹھیک ہے، حیوان ناطق، یہ بھی ایسی تعریف ہے۔ ابن سینا نے یہ تصریح کی ہے، بولی ابن سینا نے کہ بھئی ہمیں انسان کی حقیقت کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ فقط سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتے کی اپنی حقیقت کی خبر نہیں ہے تو کہاں فرشتے کی حقیقت کی کہاں خبر ہے، جن کی حقیقت کی کہاں خبر ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، لہذا یہ ذہن میں رکھیں، یہ تعریفیں بس ایسی ہی ہیں، سمجھانے کے لیے ایسی، مطلب یہ ہے چلو مناسب الفاظ استعمال کر لیتے، بس سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ حقیقت ملک اور حقیقت جن نہیں ہے۔ جیسے حقیقت ملک کا تصور، حقیقت جن کا تصور، یوں ہی تصدیقات میں سے بعض جو حاصل ہے بغیر نظر و فکر کے، جیسے تصدیق ہے کہ سورج روشن کرنے والا ہے، بھائی یہ تو نظر و فکر کی سوچنا بھی نہیں پڑے گا، اچھا یہ باہر جو روشنی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے سورج نکلتا ہے، کیونکہ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، روشنی ہو گئی ہے تو مطلب یہ دلیل ہے، یہ اتنے باہر نظر پڑی روشنی ہے تو لہٰذا جناب والا کیا ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ اچھا
وقت ٹائم کیا تھا جی سورج نکلنے کا، آپ نے دیکھا آنکھ کھلی اندر روشنی نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ پر تہ خانے میں سو رہے ہیں، تو اب آپ نے ٹائم دیکھا جناب والا 8 بجے ہے، آپ نے کہا مطلب باہر روشنی ہوگی، جی آپ نے باہر روشنی دیکھی نہیں ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی یہ تو سورج نکلنے کا ٹائم ہے، نکل چکا ہے۔ جی تو جب سورج نکل چکا ہے مطلب اس میں غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بھی آگ جلانے والی ہے، جی اس کا ہے تمہیں یقین نہیں ہے ضیاء؟ جی اور آگ جلانے والی ہے، اور بعض وہ ہے جو حاصل ہوتا ہے ساتھ نظر و فکر میں، جیسے تصدیق اس بات کی عالم حادث ہے، انسانے موجود ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ اس نے کیا کہا وَذَلِكَ لِأَنَّا رَجَعْنَا، ہم نے سوال کیا بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ تصورات بدیہی ہیں کچھ نظری ہیں، وَذَلِكَ لِأَنَّا رَجَعْنَا سے اس کا جواب دیا۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ بدیہی ہے یا نظریہ ہے؟ اگر مسئلہ نظریہ ہے تو مصنف نے بدیہی کیوں کہا؟ جی اور اگر بدیہی ہے تو آپ نے دلیل کیوں پیش کی؟ جی سوال بنا نہیں؟ جی اگر مسئلہ بدیہیہ ہے تو پھر آپ نے دلیل کیوں پیش کی؟ اور اگر نظریہ ہے تو مصنف نے بے ضرورت بدیہیہ کیوں کہا؟ جی یعنی یا مصنف پر اعتراض بنے گا یا آپ پر اعتراض بنے گا۔ جی سوال ہے نہیں؟ جی یہ سوال خارجی سوال ہے، اس کا جواب سمجھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بدیہیہ ہے، جی جی تو مصنف کی بات ٹھیک ہے۔ جی تو بھائی پھر آپ نے دلیل کیوں پیش کی؟ اس کا جواب یہ کہ یہ بدیہیہ خفیہ ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے۔ جی ٹھیک ہے؟ جی جی یہ دلیل نہیں ہے، تنبیہ ہے۔ جی جی مسائل کی 2 قسمیں، مسائل نظریہ، مسائل بدیہیہ۔ جی بدیہیہ کی 2 قسمیں، بدیہیہ جلیہ، بدیہیہ خفیہ۔ جی بدیہیہ جلیہ جو ہیں وہ تنبیہ کے محتاج بھی نہیں ہوتے، جی بدیہیہ خفیہ جو ہیں یہ تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جی تو یہ بدیہیہ خفیہ ہے، اس لیے ہم نے تنبیہ پیش کی ہے۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی اور اس پر تنبیہ پیش کرنے میں ایک وہم کا ازالہ بھی ہے۔ جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ مصنف نے کہا کہ بدیہیہ ہے، یہ مسئلہ بدیہیہ ہے، اعتراض ہے کہ وہاں بیٹھے وہ جھگڑ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو بدیہیہ ہے، جی ادھر جھگڑا چل رہا ہے جی اس تقسیم پر۔ جی تصور کی 2 قسمیں، تصدیق کی 2 قسمیں۔ جی امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھئی تصور سارے بدیہی ہیں، جی تو ادھر جھگڑا چل رہا ہے، تم کہہ رہے ہو بدیہی ہے، جی بدیہیات میں کیسے جھگڑا؟ تو شارح نے تنبیہ کر کے اشارہ کر دیا یہ بدیہیہ خفیہ ہے۔ جی بدیہیہ خفیہ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جی نہیں سمجھے؟ جی ایک سوال یہ کہ اگر بدیہیہ ہے تو دلیل کیوں پیش کی؟ اس کا جواب بھئی دلیل نہیں، تنبیہ ہے۔ جی اور دوسرا یہ آپ کو بتایا کہ تنبیہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ مسئلہ بدیہیہ ضرور ہے لیکن بدیہیہ خفیہ ہے، اور جو بدیہی خفی ہے نا اس میں جھگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، ویسے تو بدیہی جلی میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بدیہی خفیہ ہے تو اعتراض یہ نا بھائی بدیہی کہہ رہے ہو ادھر جھگڑا چل رہا ہے، تم کہہ رہے ہو بدیہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہے بدیہی لیکن خفی ہے، اس سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بے ضرورت کے تحت گفتگو۔ جی اس کے بعد کہا والاکتساب بالنظر، والاکتساب بالنظر، تو نظر کی تعریف کی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، وہو ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، وہو ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، کہ مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کا ملاحظہ، جی مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کا ملاحظہ، مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معقول کا ملاحظہ، ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ ماتن نے تعریف کی، جی یہ تعریف مشہور نہیں ہے۔ جی شارح کیا کر رہا ہے؟ شارح اس کی مشہور تعریف بتا رہا ہے۔ جی مشہور تعریف کیا ہے؟ کا توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم، جی نفس کا امر معلوم کی جانب توجہ کرنا، جی توجہ کرے یعنی نظر کرے، جی توجہ ہے؟ جی ہاں، توجہ النفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم، جی امر غیر معلوم کو حاصل کرنے کے لیے امر معلوم کی جانب نفس کا توجہ کرنا، یہ توجہ نظر و فکر ہے۔ جی توجہ ہے جی یعنی نظر و فکر ہے، جی مظہر ہے، ہاں توجہ کر۔
توجہ نفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم، جی امر غیر معلوم کو حاصل کرنے کے لیے نفس کا امر معلوم کی جانب توجہ کرنا. توجہ جی توجہ یہ توجہ نظر ہے. جی کوئی سمجھ رہے ہو؟ جی مانا یعنی نظر ماتن نے کہا واہو واہ واہو واہ. جی شاعر نے آئی نظر سے اشارہ کر دیا کہ ایک منٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلنے دیں، چل رہا ہے صحیح. ماتن نے کہا واہو واہ، شاعر نے آئی نظر سے اشارہ کر دیا ہوا کہ مرجع نظر ہے. ٹھیک ہے مان کے یعنی نظر ہے. یعنی نظر تو اب ماتن نے جو تعریف کی ہے وہ مشہور نہیں ہے. جی پڑھتے ہو نا ترتیب امور معلومۃ للتعدیل مجہول نظری، جی ٹھیک ہے نا، وہ پڑھتے ہو. توجہ نفس نحو الامر المعلوم لتحصیل امر غیر معلوم، یہ مشہور ہے. جی مصنف نے جو تعریف کی ہے وہ ہے ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول. ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، وہ کیوں کی وہ بتاتے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے نا. جی جی نفس کا متوجہ ہونا نفس کا متوجہ امر معلوم کی جانب امر غیر معلوم کو حاصل کرنے کے لیے. سوال یہ ہے آپ کے توجہ نفس نحو الامر المعلوم، آپ نے توجہ کہا ادھر اس نے ملاحظہ کہا، ٹھیک ہے. جی آپ نے توجہ نفس کہا اس نے ملاحظہ کہا، اس کا فاعل مذکور نہیں ہے، اس کا فاعل بھی نفس ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے. جی آپ نے معلوم کہا اس نے معقول کیوں کہا؟ سوال یہ ہے. جی جی تم نے توجہ کہا اس نے ملاحظہ کہا، جی ایک بات ہے. تم نے توجہ نفس کہا اس نے اس کا فاعل ذکر نہیں کیا، تو مراد وہاں پر بھی ملاحظہ سے ملاحظۃ النفس ہوگا. جی یہ بات صحیح ہے. جی جی تم کہہ رہے ہو توجہ نفس نحو الامر المعلوم، آپ معلوم کہہ رہے ہیں، تعریف مشہور معلوم ہے. جی مصنف نے معقول لفظ کیوں بولا؟ سوال یہ ہے. جی سوال سمجھے نہیں؟ جی اعتراض بنا نہیں؟ جی یہ سوال شارع کہہ رہا ہے اس کی 3 وجہ ہیں. جی کتنی؟ تین. کتنی؟ تین. پہلی وجہ یہ ہے، ذہن میں رکھیں، معلوم جو ہے علم سے ہے اور علم لفظ مشترک ہے. جی علم کے معنی حصول صورت شیء بھی ہے، جی یہ منطقیوں والا ہے، جی اور علم کے معنی یقین بھی ہے. جی علم کے معنی ہے یقین. الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، یہ بھی علم ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. اب اعتقاد جازم مطابق ثابت نہ ہو تو کہتے ہیں علم نہیں ہے. جی تو لفظ علم کا مشترک ہے، جی کس میں؟ حصول صورت میں اور اعتقاد جازم مطابق ثابت میں. جی چونکہ لفظ علم مشترک تھا، علم مشترک تو اس کے مشتقات مشترک، جی علم مشترک تو معلوم مشترک. جی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لفظ مشترک کے تعریف میں استعمال سے بچنے کے لیے معلوم چھوڑ کے معقول بولا. جی سمجھے نہیں؟ جی سوال کیا تھا؟ سوال تھا معلوم اور معقول کا. جی. پہلے تو ہم نے توجیہ کر لی. جی بھئی آپ معلوم کہہ رہے ہیں، تعریف مشہور معلوم ہے، تو مصنف معقول کیوں کہہ رہا ہے؟ جی جواب کا حاصل یہ ہے کہ معلوم مشترک ہے کئی معنی کے بیچ. جی تو مصنف نے یہ چاہا کہ لفظ مشترک کو میں تعریف میں استعمال نہ کروں، جی. اس لیے معلوم چھوڑ دیا، معقول بولا. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی اور لفظ معلوم سے معقول کی جانب حلول میں کئی فائدے ہیں، ان میں سے بعض میں نے 3 اسرے کے بیان اسرے 3 کیے، ورنہ اور فوائد بھی ان کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. جی بچنا ہے اس لفظ کے استعمال سے جو مشترک ہے. استعمال کس میں؟ تعریف میں. تعریف میں لفظ مشترک کا جو استعمال اس سے بچنا چاہیے، اور یہ اس نے احتیاط کر لی. جی ٹھیک ہے. جی دوسرا فائدہ یہ ہے، توجہ رکھنا، جی اصل میں جو نظر و فکر ہے وہ معقولات میں جاری ہوتی ہے، یعنی امور کلیہ میں. جی جو معقول کا اطلاق ہے نا وہ امور کلیہ پر ہوتا ہے. جی امور جزئیہ کو معقول نہیں کہا جاتا. جی ٹھیک ہے نا. جی یہ حواس ظاہرہ، اسی طرح حواس باطنہ. جی مناطقہ فلاسفہ کہتے ہوئے جیسے حواس ظاہرہ ہیں 5، جی اسی طرح حواس باطنہ ہیں 5. جی اور ایک ہے عقل.
عقل ادراک کرتی ہے امور کلیہ کا، جی جی عقل ادراک کرتی ہے امور کلیہ کا، کلیہ کا، عقل کے ساتھ تعلق ہے امور کلیہ کا، جی عقل سے معقول، جی تو معقول امور کلیہ ہے، جی ذہن میں رکھیں نظر و فکر بھی امور کلیہ میں ہوتی ہے، جی معقول امور کلیہ، نظر و فکر بھی امور کلیہ میں، ٹھیک ہے، برخلاف علم کے، علم اور معلوم اس کا تعلق امور جزئی امور کلیہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، جی معلوم جو ہے یہ عام ہے، یہ امور کلیہ کو بھی شامل ہے، امور جزئیہ کو بھی شامل ہے، جی لیکن نظر و فکر امور جزئیہ میں ہوتی نہیں ہے، جی آپ سمجھ لو نا بھائی، ضیاء بیٹھا ہوا ہے تو ضیاء بیٹھا ہوا ہے تو اس جزئی کو قاسم بناؤ، نتیجہ یہ نکالو کہ اس کے علاقے میں اس کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، جی ہے نہیں، جزئی نہ قاسم نہ مکتسب، جی یعنی جزئی نہ نظر و فکر کے مقدمات کا حصہ اور نہ جزئی نظر و فکر سے حاصل ہونے والا نتیجہ بنتی ہے، جی نہ مقدمات کا حصہ بنتی ہے نہ نتیجہ بنتی ہے، جی مقدمات کا حصہ نہیں بنتی مطلب قاسم نہیں ہے، جی نتیجہ نہیں بنتی مکتسب نہیں ہے، جی تو جزئیات میں نظر و فکر جاری نہیں ہوتی، جی کس میں جاری ہوتی ہے؟ کلیات، کلیہ، کلیات کے علم کو بولا جاتا ہے معقولات، جی سمجھے، جی معلوم جو ہے وہ کلی جزئی سب پر بولا جاتا ہے، جی بات ہے ذہن میں، جی تو اب جو کہتے ہیں توجہ نفس نحو الامر المعلوم، اس لفظ معلوم میں اس میں تنبیہ نہیں ہے، جی جی ملاحظۃ المعقول، معقول میں تنبیہ ہے، جی معقول میں تنبیہ ہے کہ نظر و فکر امور کلیہ میں جاری ہوگی، جزئیہ میں نہیں، جی لیکن توجہ نفس نحو الامر المعلوم کو تو تنبیہ نہیں ہے، معلوم تو سب کو شامل تھا نا، جی جب معلوم سب کو شامل تو تنبیہ کیسے ہوگی؟ ملاحظۃ المعقول، معقول فقط کلیات کو شامل ہے، تنبیہ ہو جائے گی، بات سمجھے نہیں؟ جی تو پھر لفظ بدلنے کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ اس بات پر تنبیہ کہ نظر و فکر جو ہے وہ جزئیات میں جاری نہیں ہوتی، وہ کلیات میں جاری ہوتی ہے، جی اور یہ تنبیہ جبھی ہوگی کہ معقول بولو گے، میں نے آپ کو بتایا معقول کا اطلاق ہے کلیات، جزئیات پر نہیں، جی بات سمجھے نہیں؟ جی اور ان میں سے بعض تنبیہ ہے اس بات پر کہ فکر جاری ہوتی ہے معقولات میں، میں نے آپ کو بتایا بھائی حواس ظاہرہ کی طرح یہ لوگ کہتے ہیں بھائی حواس باطنہ بھی ہے، جی ٹھیک ہے نا جی، اس سے مشترک ہے، خزانہ خیال ہے، وام ہے، حافظہ ہے، قوت متصرفہ ہے، یہ جیسے 5 باہر ہے نا جی، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، لمس ہے، ٹھیک ہے نا، 5 حواس ظاہرہ، اس طرح 5 حواس باطنہ، جی یہ امور جزیہ کے ادراک کے لیے، امور کلیہ کا ادراک خود عقل کرتی ہے، جی بات سمجھ رہے ہو؟ تو معقول جس کو بولا جائے گا، مطلب ان کی اصطلاح میں معقول کا مطلب ہے امر کلی، جی ان کی اصطلاح میں، مناطقہ کی اصطلاح میں، فلاسفہ کی اصطلاح میں معقول کا مطلب ہے امر کلی، بات سمجھ رہے ہو؟ تو جب ملاحظۃ المعقول کہا یعنی امور کلیہ، ملاحظۃ المعقول ملاحظۃ الامور الکلیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی امور کلیہ جو حاصل ہونے والے عقل میں، نہ کہ امور جزئیہ، ٹھیک ہے، تو تنبیہ کس پر کی بھئی؟ معقول کہہ کے اشارہ کر دیا کہ جو نظر و فکر ہے وہ جزئیات میں جاری نہیں ہوتی، کلیات میں جاری ہوتی ہے، بھئی جزئی کو کیوں نکال رہے ہو، سائڈ پہ کیوں نکال رہے ہو؟ تو کہا بھی جزئی نہ قاسم بنے نہ مکتسب بنے، سمجھ رہے ہو نا؟ جزئی نہ قاسم بنے یعنی نہ نظر و فکر کا مقدمہ بنے، نہ مکتسب بنے یعنی نہ نظر و فکر کا نتیجہ بنے، بھائی مظہر بیٹھا ہوا ہے، جب مظہر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلاں بندہ بھی بیٹھا ہوا ہوگا یا فلاں بندہ کھڑا ہوگا، فلاں بندہ فلاں یہ کر رہا ہوگا، بھائی یہ جو ہے نا وہ یہ اپنے لیے نظر و فکر کا یہ حصہ نہیں بنتا، دوسرے کے لیے کام بنے گا، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جزئی قاسم بھی نہیں، اچھا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، بھائی 100 بندے بیٹھے ہیں تو نتیجہ ہی نکلا، مظہر بیٹھا ہوا ہے، 100 بندے بیٹھے ہو مظہر کھڑا ہو جائے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ غصہ کر جائے، ہو جاتا ہے نا، کیونکہ جزئی نہیں بنتی قاسم ہے اور نہ مکتسب، بات سمجھے؟ یہ 2 فائدے، تیسرا فائدہ کیا؟ تیسرا فائدہ سجا کی رعایت، لیکن ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، ٹھیک ہے نا، یہ سجا ہے، برخلاف کس کے ہم کہتے ہیں ملاحظۃ المعلوم لتحصیل المجہول، یہ سجا باقی نہ رہتی، تو سجا کی رعایت کے لیے انہوں نے
معلوم کی وجہ معقول کہا، جی۔ تو معلوم چھوڑ کے معقول کہنے میں 3 فائدے بتا دیے، جی۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سے بعض ان میں سے سجا کی رعایت، سجا کی رعایت۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی۔